अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। ईद खैर से गुजर गई और ईद के बाद जो PDM का अहम इजलास होना था वो इजलास भी होने वाला है। इस इजलास के हवाले से जो ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहली ख़बर ये कि शहबाज शरीफ जो कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से PDM के इस बड़े जो इत्तेहाद में यानी अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करेंगे, उस PDM के उस इत्तेहाद यानी अपोजिशन के उस इत्तेहाद में शहबाज शरीफ का वो बयानिया नहीं होगा जो बयानिया इस इत्तेहाद को लेकर मौलाना फजल रहमान का रहा है। ये तस्दीकी ज़राए से ख़बर है और न फ़कत मौलाना फजल रहमान लेकिन ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं, ताहयात सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, शहबाज शरीफ का बयानिया उसके उलट है। हम आपको बताएंगे कि शहबाज शरीफ का बयानिया किससे मिलेगा, किससे मिलता है और अब PDM में क्या चीज़ें तय होनी है, PDM किस राह को जाना है। लेकिन शहबाज शरीफ का ये बयानिया फ़कत मौलाना फजल रहमान के बयानी से मुख्तलिफ नहीं, लेकिन महमूद ख़ान अचकज़ई, अख्तर जान मेंगल और आफ्ताब अहमद शेरपाऊ या नेशनल पार्टी जो कि इस इत्तेहाद का हिस्सा है उसके बयानिए से भी उलट होगा। शहबाज शरीफ का बयानिया उन तमाम जमातों के बयानिए से उलट होगा जो इस वक्त PDM में शामिल हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का बयानिया उस बयानिए से बिल्कुल एक जैसा होगा, मुत्तफ़िक होगा। वो शहबाज शरीफ मुत्तफ़िक होंगे उनके बयानिए से जो PDM को अलविदा कर चुकी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये अहम न्यूज़ इस हवाले से आपको दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत में कई मौक़ों पे राब्ता भी हो चुका है। ईद की मुबारक दी गई बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से। खुशाब के इंतखाबात जीतने की खुशी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। शहबाज शरीफ खुश हैं। शहबाज शरीफ जो सफ़ीर हैं, गैर मुल्की सफ़ीर, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ एक पैकेज डील लेकर बाहर जाने की तैयारी में भी हैं। शहबाज शरीफ के पस पर्दा जो क़ुव्वतें हैं, नादीदा क़ुव्वतें हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, उनसे लंबी मुलाकातें हुई हैं। और जो ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो ये कि एक डील तय हो चुकी है। उस डील के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। मुख्तलिफ़ पहलू ये कि हमेशा यही होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जब कोई फ़ैसला करती है, मुक़्तदर हल्के जब कोई सियासी जमातों से बैकग्राउंड में बातचीत करते हैं तो किसी एक नुक्ते पे वो इत्तफाक नहीं करते। मतलब ये होना है तो बस यही होना है, नहीं। A फार्मूला होता है, B फार्मूला होता है, C फार्मूला होता है, तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कहीं न कहीं पे वो जाके तीर निशाने पे लगना होता है। तो पहली ये मामलात जो कुछ जो तय हो चुके हैं और वो सामने नज़र भी आ रहे हैं। इस तरफ कुछ मामलात तय होते दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ यानी हुकूमत वाली साइड में कुछ मामलात बिगड़ते नज़र आते हैं। बिगड़ते नज़र आने का सबब भी है अब इमरान खान साहब की मजबूरी है कि वो अपने उस बयानिए पे कायम रहें ताकि अपनी बाकी तमाम जो 3 साल की नाकामियाँ, नाअहलियाँ और इस मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी जो नुकसान दिया गया है उसको कवर करने, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब की ये मजबूरी बन गई है कि अब वो जो गुज़िश्ता 3 सालों से जो ऐलान कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, उसको अमली जामा पहनाएं और उसको अमली शक्ल देकर उस शहबाज शरीफ को कैद में रखने की पूरी कोशिश करें, उस शहबाज को ECL पे रखने की पूरी कोशिश करें, उस शहबाज शरीफ को कस्टडी में रखने की पूरी कोशिश करें जिस शहबाज शरीफ से उन क़ुव्वतों ने बातचीत करके मामलात कुछ कदर फ़ाइनल कर दिए हैं जो क़ुव्वतें ख़ुद इमरान खान को लाई थी। बहरहाल हमारा मौजू ये नहीं, हमारा मौजू ये है कि शहबाज शरीफ PDM को आगे लेके जाना चाहते हैं लेकिन वो अपने बयानिए के साथ
وہ اپنی سوچ کے ساتھ، اور شہباز شریف کی سوچ کا آپ کو پتہ ہے، شہباز شریف کی سوچ راتوں کی ملاقاتوں والی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ مقتدرہ حلقوں کے لیے ٹھنڈی زبان رکھنے والی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ مقتدرہ حلقوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ اپنے بھائی کے لیے ہزاروں لوگ شہر سے نکل کر ان کی قیادت کر ایئرپورٹ تک نہ پہنچنے والی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ مسلم لیگ نواز میں پرویز رشید جیسے تھوڑے بہت مزاحمتی کردار جو ہیں ان کی زبان بندی کرنے کی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ میاں نواز شریف کو ہتھ ہولا رکھنے والی سوچ ہے۔ شہباز شریف کی سوچ مریم نواز کی زبان بندی والی سوچ ہے۔ تو شہباز شریف اس سوچ کے ساتھ پی ڈی ایم میں کیا کریں گے وہ بس سب جانتے ہیں۔ شہباز شریف اس صورتحال میں جو آج کی صورتحال بن رہی ہے، جس پیکیج کے تحت شہباز شریف باہر آئے ہیں، تو شہباز شریف کی دلی خواہش ہے کہ اس معاملے میں ان کو ایک اتحادی بھی چاہیے، ان کو ایک ہم خیال بھی چاہیے، ان کو ایک ہم آہنگ سوچ رکھنے والا بھی چاہیے۔ تو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جناب پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، جو خود یہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کافی کچھ بھگتا ہے، ہم نے اب برداشت نہیں کریں گے، اب سب قربانی ہم نہیں دیں گے، سیکریفائز کرنے کے لیے ہم ہی بچے ہیں، میرا اکیلا بچہ ہے۔ یہ ساری باتیں باہر آ چکی ہیں۔ تو شہباز شریف کا سب سے بڑا ہم خیال اس وقت آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنی لائن میں لے کے آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کو تو ویسے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری خود سے ملا چکے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرائنگل بن گیا ہے پی ڈی ایم میں، اور یہ ٹرائنگل اب کوشش کرے گا کہ باقی جتنی 7-8 جماعتیں ہیں ان کو راضی کر سکیں کہ بھائی چلنا اسی ملک میں ہے، اور آصف علی زرداری والا فارمولہ جو ہے اس کو اپنا لیں۔ پہاڑوں پہ ہمیں نہیں جانا، ہمیں یہیں پہ سیاست کرنی ہے۔ تو سیاست پھر اگر کرنی ہے تو پھر اس میں کمپرومائز کرنے میں کیا ہے؟ ویسے بھی حکومت کمپرومائزڈ ہوتی ہے، ویسے بھی پاور میں شراکت داری نہیں ہوتی، لیکن وہ پاور بس گردن نیچے کر کے کرسی سنبھالنے کا نام بچ گیا ہے۔ ویسے بھی کرسی ملتی ہے، اقتدار نہیں ملتا۔ اقتدار ملتا ہے تو وہ ایک سودے بازی کے تحت ملتا ہے۔ اقتدار ملتا ہے تو ایک لائن کھینچ کے دی جاتی ہے کہ اس وزارت میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، اس محکمے میں کچھ نہیں جائے گا، اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اس کی کوئی بجٹ کا فارمولہ نہیں ہوگا، یہ پیسے ادھر سے آئیں گے ادھر جائیں گے۔ تو یہ ساری لائنز ڈرا ہوئی ہیں، اور اس کا ایک قائل ہیں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے پوری عمر ہاتھ جوڑ کے سلامی بھر کے حکومت سنبھالی ہے، اور اپنے بھائی یعنی میاں نواز شریف کے کچھ وقت کے لیے جذباتی ہو جانا، مزاحمتی ہو جانا، تو اس کو پورا عرصہ لگا، 3-4 سال پورے لگے کہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے۔ پھر کبھی کبھی نواز شریف کو خاموش کروا دیا، اس میں بھی شہباز شریف کا ہاتھ۔ لیکن یعنی شہباز شریف سب سے بڑے جو فیسیلیٹیٹر رہے ہیں، سہولت کار رہے ہیں مقتدرہ حلقوں اور نواز شریف کے بیچ میں، وہی کردار شہباز شریف نے بچایا ہے۔ لیکن شہباز شریف کو اس کردار کی سزا بھی ملی ہے۔ پہلے دن سے پتہ تھا عمران خان حکومت کو کہ شہباز شریف سے رابطے ہیں، اور ان کے ہی رابطے ہیں جو ان کی پارٹی کو بڑا چڑھا کر اتنی سیٹیں دلوانے میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو اقتدار میں لائے، پھر ان کی سہولت کاری کی، پھر ان کے لیے مثبت خبریں لائے، پھر ان کو مثبت خبریں چھپوانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے زور ڈالا گیا، پھر انہی کے لیے تمام جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا گیا، پھر ان کی سہولت کاری، ان کے راستے کے کانٹے چننے کے لیے تمام جماعتوں کے سربراہان پہ کیس ٹھوکے گئے، پھر انتقامی کارروائیوں میں شدت لانے کے لیے تمام اداروں کو عمران خان کے تابع کر دیا گیا۔ تو عمران صاحب کو خبر ہے، عمران صاحب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف سے وہی قوتیں بات چیت کر رہی ہیں جن قوتوں نے مجھے نفقت لایا لیکن مجھ سے معاملات طے کیے۔ تو بات یہ کہ پی ڈی ایم کو اب چلایا جائے گا، لیکن چلایا جائے گا شہباز شریف کی خواہش پہ، آصف علی زرداری کی خواہش پہ، اور جو ان کے ہم خیال بنیں گے
تو یہ پی ٹی ایم آگے بڑھے گی، اور پی ٹی ایم آگے بڑھے گا تو پی ٹی ایم میں وہ تمام باتیں نکل جائیں گی، سائیڈ لائن ہو جائیں گی، وہ تمام نعرے، وہ تمام جذبات، وہ تمام مزاحمت جو مولانا فضل الرحمان صاحب خود جن کے قائل تھے، یا جنہوں نے وہ پہلا پتھر پھینکا ایک سیاسی تحرک پیدا کرنے کے لیے، جنہوں نے میاں نواز شریف کو ایک بڑا فورم دیا کہ آپ ان تمام ریاستی اداروں کے خلاف جو چاہیں وہ بات کر لیں، لیکن اب نہیں چلے گا۔ اب شہباز شریف آزاد ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کا وہ بیانیہ نہیں ہوگا پی ٹی ایم میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہا ہے، جو میاں نواز شریف کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پورا بیانیہ چینج ہو جائے پی ٹی ایم کا، اور شہباز شریف، آصف علی زرداری مل کر میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیانیے پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔